بعد تیسرے مرتبے میں زکوٰۃ کے صارفین آتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے۔ تو میں نے آپ کو حدیث میں پڑھی آپ کے سامنے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اغنیاء سے لے کر فقراء کو دی جائے۔ اب فقیر کون ہے اور مسکین کون ہے جن کے یہ حقدار ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس مکمل ایک دن کا کھانا نہ ہو تو وہ فقیر اور مسکین ہے۔ بلکہ یہ کتابوں میں لکھا ہے یہ مسئلہ کہ جو آدمی جس کے پاس اس کا گزارا ہو جاتا ہے اس کو زکوٰۃ نہیں مانگنی چاہیے۔ زکوٰۃ اس آدمی کو مانگنی چاہیے کہ جو اس قسم کا ہو کہ اس کے پاس کوئی انتظام نہ ہو اور وہ محتاج ہو دوسرے کا، تو اس کو زکوٰۃ مانگنی چاہیے۔ جہاں تک زکوٰۃ دینے کا ایک تو مانگنا ہے اور ایک ہے دینا، تو دینا اس آدمی کو جائز ہے جو صاحب نصاب نہ ہو، جس کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں جو نصاب تک پہنچے، تو وہ آدمی جو ہے وہ زکوٰۃ اس کو دی جا سکتی ہے اور وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اس میں پھر زکوٰۃ دینے والا جو زکوٰۃ دے گا ایسے آدمی کو کہ وہ اس کو اگر وہ صاحب نصاب بنا دے، مطلب اتنے پیسے زکوٰۃ کے وہ کسی کو دے دے، کسی مسکین کو، فقیر کو، کسی غریب کو، کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن اس نے اگر زکوٰۃ کے اتنے پیسے اس کو دیے کہ جو صاحب نصاب بن گیا، وہ خود بھی صاحب نصاب بن گیا۔ مثلا ایک آدمی کو 46,000 روپے سے زیادہ دے دے تو 46,000 روپے سے زیادہ وہ صاحب نصاب بن جائے گا اس صورت میں آج کل کے زمانے میں۔ تو پھر اس صورت میں یہ زکوٰۃ تو اس کی ادا ہو جائے گی، لیکن اس قسم کے اتنے پیسے دینا کہ دوسرا آدمی جو فقیر ہے وہ صاحب نصاب بن جائے، یہ مکروہ ہے۔ فقہاء نے اس کو مکروہ لکھا ہے، اگرچہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس صورت میں۔ جہاں تک سید ہے، حضرت عباس کے اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اولاد ہے اس کو سید کہلاتے ہیں۔ وہ سید کو زکوٰۃ دینا یہ درست نہیں ہے۔ اب یہاں علت تو بعض یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں سے ہے اور سید جو ہے زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے۔ زکوٰۃ اس صورت میں وہ اس لیے نہیں دے سکتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ اوساخ الاموال ہے، یعنی یہ مال کا جو ہے جاگ ہے، مال کا جاگ ہے، تو اس جاگ کو ایسے پاکیزہ ہستیوں کو کھلانا یا ان لوگوں کا تعلق جو ان پاکیزہ ہستیوں سے ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب ہے یا آپ کے خاندان سے ان کا جا کے تعلق بنتا ہے، تو اوساخ الاموال سے ان کو دور رکھنا چاہیے۔ اس علت کے بنیاد پر وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے اور ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہ زکوٰۃ نہ دینا اگرچہ وہ فقیر ہے، غریب ہے، لیکن اس کی علت یہ ہے کہ وہ پاکیزہ خاندان ہے اور یہ مال کا جو ہے یہ جاگ ہے، اس جاگ کو ان کو نہیں دینا چاہیے، ان کے عزت اور ان کے احترام کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو فقراء اور مساکین ہیں ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور وہ زکوٰۃ کے اہل ہو تو وہ زکوٰۃ لے بھی سکتے ہیں۔ جہاں تک تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم جو زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں تو زکوٰۃ تقسیم کرنے میں ایک وہ ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر کے اور لوگوں کے سامنے زکوٰۃ تقسیم کرے اور اس کا جو ہے یہ مقصد ہو کہ لوگ مجھے کہیں، تو زکوٰۃ میں ریاکاری نہیں کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ زکوٰۃ اس طرح چھپ کر کی دی جائے اور صدقہ کے یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، ایسے طریقے سے دی جائے تو اس میں ریاکاری نہیں ہوگی، ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ یہ مسلمان سے لے کر کے مسلمان کو دینا ہے، لیکن یہاں ایک صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ اگر ایسے جگہ پر جہاں پر عام لوگ ہیں اور وہ اس بات کے مستحق ہے کہ ان کو زکوٰۃ کے اموال میں سے زکوٰۃ کے سلسلے میں کوئی راشن یا کوئی دوسری چیزیں جو ہے جو تقسیم کرتے ہیں لوگ وہ دی جائے اور وہ ضرورت مند ہے اور عام معاشرہ جو ہے اس کا شکار ہو گیا ہے،
اب یہاں پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ مسلم تک پہنچے گا یا غیر مسلم تک پہنچے گا، تو ایسے صورتحال میں فقہاء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر وہ غیر مسلم کو بھی چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن بنام کسی غیر مسلم کو جا کر کے ان کو زکوٰۃ دینا یہ درست نہیں ہے۔ اگر عمومی حالات میں جہاں پر ایک ایسی حالت آ جائے کہ مثلا زلزلہ ہو گیا یا کسی جگہ، یا جو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، یہ جو کرونا وائرس ہے، اس صورت میں زکوٰۃ کا مسئلہ تو الگ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس صورتحال میں اگر ان کے ہاتھ سے زکوٰۃ کسی غیر مسلم جو کہ غریب ہے اور اس کو چلا گیا اور اس کو پتہ نہ چلے کہ میں نے غیر مسلم کو جا کے دے دیا ہے، تو پھر اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ بہرحال زکوٰۃ میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کسی غیر مستحق کے ہاتھ میں نہ جائے۔ عام صدقہ تو آپ دے سکتے ہیں وہ، لیکن زکوٰۃ کی جو رقم ہے اس میں احتیاط ضروری ہے۔ ایک دوسری چیز زکوٰۃ کے رقم میں ضروری ہے کہ تملیک جس کو کہتے ہیں، کسی کو مالک بنانا۔ مثلا آپ کا کسی کو کے پاس قرض ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی اس قرض کو ادا نہیں کر سکتا، یہ آدمی ایسا ہے کہ یہ غریب ہے، یہ محتاج ہے، یہ مستحق ہے زکوٰۃ کا، تو آپ نے دل میں کہا کہ چلو میں نے یہ پیسے چھوڑ دی، یا آپ نے اس کو کہا کہ میرے آپ کے طرف جو پیسے تھے 10,000 روپے یہ میں نے زکوٰۃ میں آپ کو چھوڑ دے، تو اسی طرح زکوٰۃ نہیں ہوگی ادا۔ زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے، آپ وہ قرضہ اس سے لے کر کے پھر اس کے بعد ان کو وہ پیسے دے دے کہ یہ میں نے آپ کو زکوٰۃ میں دے دیے یہ پیسے، لیکن چونکہ آپ نے ان کو مالک بنانا ہے اور تملیک زکوٰۃ میں شرط ہے، بغیر تملیک کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر آپ اس طریقے سے کسی کو زکوٰۃ دے دے کہ کسی کو آپ نے مالک نہیں بنایا، تو پھر اس صورت میں یہ زکوٰۃ جو ہے یہ ادا نہیں ہوگی۔ لہذا ہاں ایک صورت اس کی ہے کہ جیسے مدارس میں ہوتے ہیں کہ مدارس کے جو محتممین، ناظمین یا انتظامیہ ہوتا ہے وہ زکوٰۃ وصول کرتا ہے وکیل بن کر کے، اور پھر اس کے وہ مالک جو ہے بناتے ہیں ان لوگوں کو جن پر یہ خرچ کی جاتی ہے، جیسے طلباء ہے، مسافر ہے اور مستحقین ہے، ان پر خرچ کرتے ہیں، یہ ان کے طرف سے وکیل بن کر کے پھر ان کی تملیک میں یہ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو خرچ کرتے ہیں، تو یہ ایک صورت ہے اس کی۔ اور اگر کوئی براہ راست کسی کو دیتا ہے تو اس کی صورت یہی ہے کہ اس کو مالک بنا کے اس کو دے دیا جائے، اور قرض اس طریقے سے معاف نہیں ہوگا یا اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی ایک صورت یہ ہے کہ سال پورا نہیں ہوا اس سے پہلے آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو وقت سے پہلے بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اس کے لیے رمضان شرط نہیں ہے۔ لوگ عام رمضان میں اس لیے کہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ رمضان میں ثواب زیادہ ہوتا ہے یا لوگ محتاج زیادہ ہوتے ہیں، ان کو دی جائے افطار اور سحری میں، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہے زکوٰۃ کی جواز کی کہ آپ سال بھر میں توڑے توڑے پیسے فقراء اور مساکین کو دیتے ہیں، کسی کو 100 دے دیے، کسی کو 500 دے دیے، کسی کو 300 دے دیے، اور سال کے آخر میں اس کا حساب لگا دیا کہ میں نے سال بھر میں اپنے پیسوں میں سے زکوٰۃ کی نیت کر کے، آپ نیت کریں گے، اگر نیت نہیں کریں گے تو پھر بعد میں آپ اس کو نہیں کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کی نیت کر کے توڑے توڑے پیسے عام فقراء اور مساکین میں دیے سال بھر، پھر سال کے آخر میں اس کا حساب لگایا، اگر اس کی حساب 10,000 بنتی ہے 20,000 تو اپنے حساب میں سے اس کو کاٹ دے، جو زکوٰۃ کا نصاب ہے ان میں سے کاٹ دے، اور اس طریقے سے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ زکوٰۃ کے زکوٰۃ تو بہت وسیع مسائل ہے ان کے، اور بہت وسیع باب ہے یہ فقہ میں، لیکن چونکہ یہ چند باتیں ایسی تھی جو ضروری تھی، جس سے عام مسلمانوں کی آگاہی ضروری تھی، اور زکوٰۃ میں سستی جو ہے یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور زکوٰۃ زیورات میں سے بعض خواتین ایسی ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے زیورات میں سے، حالانکہ زیورات کا زکوٰۃ ضروری ہے اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے۔ اگر وہ زیورات خاتون کی ملکیت ہے تو وہ اگر اپنے نصاب کو، اس کے پاس نقدیت ہے اور پھر نقدیت کا حساب اور اس کا حساب لگا کہ 52.5 تولے چاندی کے نصاب تک وہ پہنچتا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گی۔ اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی تو اس صورت میں وہ گناہگار ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی اور اس کے 2 ہاتھوں میں کھنگن تھے 2۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم نے کھنگن بنائے اس کی تم زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم چاہتی ہو کہ یہ قیامت کے دن آگ کے کنگن بن جائے اور تمہیں پہنا دیا جائے، یہ اس کی زکوٰۃ تم کیوں ادا نہیں کرتے ہو؟ تو خواتین اس بارے میں خصوصی طور پر سستی برتتی ہے اور غفلت کرتی ہے، ان کو غفلت نہیں کرنی چاہیے، اور اگر یہ مرد اس کے طرف سے ادا کر دے تو ٹھیک ہے، ادا نہ کر دے تو قیامت کے دن خاتون کی ذمہ داری ہوگی، اس پر جو ہے اس کا وبال ہوگا، شوہر پر اس کا وبال نہیں ہوگا، کیونکہ شوہر نے ان کو بنا کے دی، اس کی ملکیت میں دی ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنا شوہر کی ذمہ داری نہیں بنتی۔ اگر وہ ادا کرتا ہے ان کے طرف سے تو اچھی بات ہے، نہیں کرتا ہے تو شوہر گناہگار نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ اس لیے زکوٰۃ کے دینے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے، اور خصوصاً جو گھر کے سامان ہے وہ اور گھر کے ضروریات میں سے جو چیزیں ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں، مثلا گاڑی ہے آپ کی، مکان ہے آپ کا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ضروریات سے جو زائد چیزیں ہیں، ایک جگہ آپ نے لی، پلاٹ لیا، مکان لیا، تجارت کے لیے لیا، تو پھر اس کے جو قیمت ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ فیکٹری ہے، اگر اس میں مشینری لگی ہوئی ہے یا فیکٹری ہے آپ اس کو چلا رہے، اس میں کاروبار ہے، تو اس کاروبار سے جو آمدن ہے اس پر زکوٰۃ ہے، اس مشینری پر نہیں ہے، اس عمارت پر نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایک چیز اپنے لیے تجارت کے لیے لے لی، پھر اس کے بعد آپ اپنے استعمال میں اس کو لاتے ہیں، تو استعمال میں لانے پر بھی اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر پھر استعمال سے آپ نکالیں گے تو تب پھر اس کی قیمت پر بھی زکوٰۃ آ جائے گی، کیونکہ آپ نے ابتدا میں نیت اس کی تجارت کی تھی، اور بعد میں اگر آپ نے اس کو اپنے استعمال میں لانے کے لیے کہا تو جب تک آپ استعمال کریں گے تو اس پر نہیں ہوگی، لیکن اگر استعمال سے آپ نکال کے تجارت کے اموال میں شامل کریں گے تو اس پر زکوٰۃ آ جائے گی۔ یہ چند باتیں گزارشات تھی۔ اللہ تعالیٰ واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر میں میری اپنے متعلقین محبین ساتھیوں سے اور اپنے جو میرے نوجوان ساتھی ہے، خصوصاً اس علاقے کے ہمارے جو نوجوان ہیں، وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک اسلامی روشنی کا سفر، اس سے اپنے آپ کو وابستہ کرے، اور اس سے وابستگی ضروری ہے تاکہ آپ کو نئے نئے مسائل اور آپ کو اپنے دین کے متعلق معلومات حاصل ہو جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس روشنی کے اسلامی چینل کے روشنی کے سفر کو، آپ جو اسلامی چینل ہے جس کا نام ہے روشنی کا سفر ود بابر، یہ اس کا کوئی کوڈ ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ حضرات اس چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں اور اس چینل کا ساتھ دیں۔ یہ ایک ثواب کا کام بھی ہے، اور آپ کو نئے نئے معلومات، اسلامی معلومات بھی ملتی رہے گی۔ تو میرے اس علاقے کے کیامانی کے یا اس کے باہر یا جو ہمارے ساتھی ہیں آل ورلڈ، یعنی دنیا میں جتنے بھی ساتھی ہیں اور متعلقین ہیں، میری ان سے سب سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل پہ آ جائیں اور اس چینل کا ساتھ دیں، اور اس کو سبسکرائب کر کے آپ حضرات جو ہے اس میں شامل ہو جائے اس سفر میں، اور میں بھی اس سفر میں ہوں تو آپ میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔